ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں ایک ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کی سرکشی اور اس کے مقابلے میں ایک سچی مسلمان جماعت جو اللہ سے ڈرتی ہے، دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی تمام تر توانائیاں اور کوششیں وہ بروئے کار لاتی، ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کامیابی رکھی ہے اس کا اعلان فرمایا ہے۔ ظالم طاغوتی طاقتیں اور قوتیں وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آتی، جب انہیں تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، انہیں ڈرایا جائے کہ دیکھو یہ تمہاری بدعملی یہ تمہارے لیے انجام پر تباہی کا باعث بنے گی، تو بجائے خبردار ہونے کے، اپنی اس بدعملی سے باز آنے کے، الٹا کیا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کو چیلنج کرنے لگ پڑتے ہیں۔ جو ڈرانے والے ہوتے ہیں، جو تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے خلاف اور زیادہ وہ سرکشی اختیار کرتے ہیں اور انہیں بطور چیلنج کے کہتے ہیں کہ جس عذاب تباہی سے، جس برے انجام اور نتیجے سے ہمیں تم ڈرا رہے ہو وہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ابھی تو دیکھ رہے ہو طاقت ہمارے پاس ہے، ہم غالب ہیں، تم ہم سے ڈرتے ہو، مغلوب ہو، ہم سے بھاگتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس ہے، وہ تم کہتے ہو کہ بڑی تباہی آئے گی، بڑا تم پر عذاب آئے گا، لے آؤ، کون سا عذاب تم لے کر آنا چاہتے ہو؟ تو اس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو یہاں نقل کیا اور فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ کہ یہ آپ سے سزا اور عذاب میں جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی لے آؤ اس عذاب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خبردار کرتے تھے تو وہ آگے سے مشرکین مکہ بجائے بات سمجھنے کے یہی کہتے تھے کب آئے گا آپ کا عذاب، کب آئے گی وہ گھڑی جس وقت تم ہمیں سزا دو گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب میں فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ یاد رکھو اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور انہیں سزا ملے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کو سزا نہ ملے، ہاں جلد بدیر سزا ضرور ملے، فوراً سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس کے پیچھے اللہ کی ایک اور حکمت اور قانون کار فرما ہے، اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اللہ کیونکہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، اس ظالم کو بھی پیدا تو اللہ ہی نہیں کیا نا، اللہ اسے سمجھنے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور جب یہ باز نہیں آئے گا، حد کراس کر دے گا تو پھر یقیناً اللہ کی گرفت بھی ہوگی۔ اور اللہ یہ جو موقع دیتا ہے، یہ جو استدراج اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہ تمہارے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کے اعتبار سے۔ تمہاری گنتی میں تو یقیناً ایک دن رات 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گنتی کے اعتبار سے تمہارے 1000 برس ہو تو ایک دن رات بنتا ہے۔ اگر اللہ ایک دن رات کی کسی کو مہلت دیں تو
ذرا ٹائم تو لگے گا، وقت تو لگے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی ایک شخص کی زندگی نہیں ہوتی، شخصی سزائیں تو اللہ نے ان کے لیے قبر رکھی، قبر میں اللہ سزا دے گا انفرادی طور پر۔ اجتماعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور کل حشر میں دے گا، کل قیامت کے دن دے گا۔ تو یہاں شخص سے سزا کی بحث نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ قومی اور اجتماعی سزا سے بحث کی جاتی ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے تو اس قوم کے جیسی عروج میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اس قوم کی تباہی و بربادی اور زوال میں بھی وقت لگتا ہے، چاہے کوئی بھی قوم ہو۔ اللہ کی رشتہ داری کسی قوم سے نہیں ہے، مسلمان ہی ہیں مثلا، اب مسلمانوں کا عروج رہا ہے 1100-1200 سال، لیکن جب انہوں نے اپنے اسی عمل کو ترک کیا، عدل و انصاف کے اصولوں کو پس پش ڈالا اور وہ خواہشات میں اور طرح طرح کی نفسانیات میں پڑے، تو اب ان میں انحطاط اور زوال کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں کے زوال میں بھی ٹائم لگا، یکدم وہ زوال پذیر نہیں ہوئے جی، تقریباً 200-250 سال مسلسل تباہی بربادی آتی رہی، اور اب ہے کہ ہم زوال میں چلے گئے۔ اسی طرح کوئی بھی قوم ہے، جیسے اس کی عروج میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اس کے زوال میں بھی وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ یہ اللہ نے ہر ایک کو موقع دیا ہوتا ہے کہ دیکھ لو، سنبھل جاؤ، اگر تو کوئی سنبھل جائے، سمجھ جائے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو مزید پھر عروج عطا فرماتے ہیں یا اس کے عروج کو لمبا کر دیتے ہیں، اس کو مزید موقع ملتا ہے، نہیں تو پھر اللہ کی تباہی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن جو ہے تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ قوموں کی گرفت نہیں کرتا۔ تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، کتنی ایسی آبادیاں دنیا میں تھیں، ہم نے انہیں مہلت دی، موقع دیا سنبھلنے کا، لیکن انہوں نے ظلم کی روش کو چھوڑا نہیں، وہی ظالمت، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ آج بستیاں آبادیاں تباہ و برباد ہوئی پڑی، دیکھ لو ان کے کھنڈرات بن گئے، آج وہ نشان عبرت دنیا کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ وہ قومیں کہاں گئی ہیں جو بڑے طاقت و قوت کا دعویٰ کیا کرتی تھی؟ آج دنیا کی تاریخ میں ان کا نام و نشان تباہ شدہ قوموں کے حوالے سے درج ہے۔ فَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کی گرفت کی، انہیں پکڑا، اور یہ تو دنیا میں سزا ہوئی۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر کار لوٹ کر اللہ کے حضور پہنچنا ہے، جو کل سے عذاب ملنی ہے نا، وہ اس سے بدتر ہوگی، سخت ترین ہوگی۔ باقی ہے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو بتا دو کہ سزا دینا یا نہ دینا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ میرا کام در حقیقت تمہاری بدعملی کے نتائج کیا نکلنے ہیں اس سے آگاہ کرنا ہے۔ حضور سے کہتے ہیں آپ جلدی سزا کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو جلدی سزا میں نہیں لے آ سکتا، اس لیے کہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے۔ اسے کب سزا دینی ہے کسی قوم کو، کب اسے تباہ و برباد کرنا ہے؟ میرا جو کام ہے وہ واضح طور پر دو ٹوک انداز میں خبردار کر دینا ہے کہ یہ تمہارا عمل تمہیں تباہی و بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ جو تم کام کر رہے ہو، آگے راستہ انتہائی کھائی اور گڑھے کی طرف گر رہا ہے۔ یہ اب نہیں اپنے آپ کو بچاؤ گے تو پھر لازماً اس میں گرنا لازماً ہے، لیکن کب گرنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قل یا ایھا الناس، اے فرما دیجیے اے پیغمبر، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں اعلانیہ طور پر آشکارا طریقے سے تمہیں میں متنبع کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، میں تمہاری طرف نذیر بن کر آیا ہوں۔ نذیر کہتے ہیں جو برے انجام سے خبردار کرنے والا ہو، تنبیہ کرنے والا ہو، نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، یاد رکھنا۔ تو میں تمہاری طرف نذیر مبین ہوں، اور یہ بات بھی میں بتا رہا ہوں کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ بھی
اللہ کی تعلیمات کو مانیں گے اور اس کے مطابق اپنے عمل و کردار کو درست کریں گے، اللہ کی تعلیمات کو پورے یقین اور وضوح کے ساتھ تسلیم کیا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالا، ان کے لیے لہم مغفرت، آخرت میں تو مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور دنیا میں اللہ ان کو بہترین عزت کی روزی دے گا، اللہ ان کو ترقی دے گا، دنیا میں بھی اللہ ان کو فتوحات سے سرفراز کرے گا، ان کو بڑی بڑی دولتیں ملیں گی، جیسے سچی سب سے پہلی مسلمان جماعت جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی فتوحات دی، رزق کریم دیا ہے، اللہ نے شام کی، عراق کی، فلسطین کی، مصر کی، یہ ساری سرزمینیں مسلمانوں کو عطا فرمائی، زرخیز علاقے اس سچی جماعت کی یہاں حکمرانی قائم ہوئی اور انہوں نے اللہ کی تعلیمات کے مطابق یہاں تو انصاف کا نظام قائم کیا، تو اللہ نے وعدہ فرمایا دنیا میں رزق کریم کا اور آخرت میں مغفرت کا، کہ ان کے لیے لہم مغفرت و رزق کریم، لیکن ان کے مقابلے میں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری آیات کو، ہمارے احکامات اور قوانین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں انسانیت کے لیے سامنے نہیں آنے دینا چاہتے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق کوئی معاشرہ تشکیل پائے، شریعت اسلامیہ کے مطابق کوئی نظام بنے، وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق کوئی سسٹم بنے۔ آج والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، ان کا انجام بھی بیان کیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہے۔ آخر کار دنیا میں اگر کوئی فرد بچ بھی گیا ہے کسی اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تحت، آخر کار نہیں بچے گا، جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے، یہ جہنمی ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہوگا، وہاں ان کا رونا دھونا اور ان کی سزا قرآن نے جیسے ذکر کی ہے کہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے، اس سزا سے بچنا چاہیں گے لیکن بچ نہیں سکیں گے، دوبارہ اسی جہنم کے اندر بار بار لٹایا جائے گا اور سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ تو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں در حقیقت جو جماعتیں دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل و کردار ادا کرتی ہیں ان کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، اور جو جماعتیں دنیا میں ظلم، فساد، بدامنی، شرارتیں ہیں، ان کا پیشے، ان کا مقصد ہے، ان کا ہدف اور نصب العین ہے اور اس میں کوشش کر رہی ہیں، ایسے لوگوں کی ناکامی، تباہی و بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اللہ نے بیان کیا۔ اللہ میں صبر نصیب